سی سیکشن کوئی اچھی چیز ہے؟ یہ بات ہم آج پوچھیں گے ڈاکٹر ربیکہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ تھینک یو, شکر اللہ کا. یہ سی سیکشن تو ایک فیشن بن گیا ہے, اب لڑکیاں یہ کہتی ہیں ہم نے سی سیکشن ہی کروانا ہے. تو یہ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات کان میں ڈال رہے ہیں کہ سی سیکشن از ویری ایزی, بچہ پیدا کرنا از ویری ایزی, اس میں کوئی پین نہیں ہے ڈلیوری کی, یہ وہ. تو واٹ از دس آل اباؤٹ؟ یہ بات بالکل سچ ہے. آج کل مائیں گھبرا کر اپنی بیٹیوں کے لیے سی سیکشن پریفر کرتی ہیں. آج کل ماؤں نے بیٹیوں کو جب سے پریگننسی شروع ہوتی ہے تو پہلے ہی کان میں ڈال دیا ہوتا ہے کہ سی سیکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سوتے سوتے ہی آپریٹ ہو جائے گا, بیبی ہو جائے گا, اور اس کے بعد جب آپ جاگیں گی تو نہ کوئی تکلیف نہ کوئی مسئلہ, اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس یا بعد کا پین, بعد کے مسائل وہ. لیکن ایک یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ سوشل ڈیمانڈ پہ آ کے اپنی خواہش کے مطابق سی سیکشن کرواتے ہیں. او مائی گاڈ. تو اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جسے ایک پورا انستھیزیا دیا جاتا ہے, اس کے بعد ایک ظاہر سی بات ہے مگر پھر بھی کٹ تو ہے نا, ایک آپریشن تو ہے نا, تو وہ کٹ جو ہے بعد میں کتنا اس میں مطلب دیکھیں سائنس نے ترقی کر لی ہے, میں اس کے بالکل خلاف نہیں بولوں گی. سی سیکشن جب ڈاکٹرز, ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر پراپر جو اسپیشلائزڈ ہے گائنیکولوجسٹ ہیں, جب وہ اس کو پراپر پروٹوکال سے ایس او پیز فالو کرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ کٹ لگتا ہے ٹھیک ہے, اس کو اگر اچھے سے اسٹچ کر دیا جائے, ٹانکا پراپر لگتا ہے, اچھے تھریڈز اس میں یوز کریں, ٹیکنیک اچھی ہو, اس کے بعد ہم پوسٹ آپریٹیولی اینٹی بایوٹکس وغیرہ اچھی یوز کریں, انجیکشنز وغیرہ, تو پیشنٹ کو کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی. بٹ یس ہمارے لیے لمیٹیشنز ہیں. اگر ایک دفعہ سی سیکشن ہو گیا تو اب میکسیمم بچے 4 یا 5 پیدا کرنے کی گنجائش ہے آپ کے پاس. یہ سب سے بڑی لمیٹیشن ہے. نارمل ڈیلیوری میں ایسا نہیں ہے, آپ 8-10 بچے پیدا کر سکتے ہیں. جیسے میری امی کے 8 بچے تھے, بلکہ 10 تھے, 2 کا انتقال ہو گیا تھا, تو 8 بچے امی نے ہمیں پالا ہے. تو میں یہ کہی تھی کہ 8 نہیں ہو سکتے, 6 نہیں ہو سکتے سی سیکشن. سی سیکشن کے ساتھ نہیں ہو سکتے, آلدو کہ ہم نے کیے بھی ہوئے ہیں. کچھ پیریفری سے لوگ آ جاتے ہیں جن کا برتھ اسپیسنگ نہیں ہے, حمل میں وقفہ نہیں ہے, تو 6واں آپریشن 7واں آپریشن بھی ہوتا ہے, لیکن وہ بہت لائف تھریٹننگ ہے. اس میں ایک تو یوٹرس نکلنے کے چانسز ہیں, بیکاز ڈیفینیٹلی بار بار ایک ہی جگہ کٹ لگ لگ کے یوٹرس کمزور ہو جاتا ہے, بچے دانی میں وہ اسکار کمزور پڑ جاتا ہے, تو اس کے پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں, اس میں یوٹرس نکلنے کے چانسز ہیں, پھر ہمیں ڈائریکٹ ہسٹریکٹمی پہ اینڈ اپ کرنا پڑتا ہے. سو اگر ہم سی سیکشن کریں اور ریپیٹڈلی سی سیکشن ہو رہے ہیں تو ہم پیشنٹ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ 3 یا 4 میکسیمم, اس کے بعد ہم ٹیوبز بند کر دیں گے, کیونکہ وہ پیشنٹ کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے دوبارہ. تو 4 میکسیمم 5, اس سے آگے خطرہ ہے. اچھا, جیسے یہ خود سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جب ڈاکٹرز کے پاس آ کے, آپ لوگوں کو بھی بولتے ہیں کہ ہمارا سی سیکشن کر دیں, تو آپ کچھ ریکمینڈ کرتے ہیں, یا پھر کوئی ایسی باؤنڈریز ہیں جہاں پر بولا جاتا ہے کہ نہیں آپ کی نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے, دین وائی یو وانٹ, یا پھر اگر ان کی ڈیمانڈ ہے تو سی سیکشن از اوکے, یو ول ڈو دیٹ؟ ہر وہ پیشنٹ جو لیبر پینس کے ساتھ گو تھرو کر رہی ہوتی ہیں, ان کا پہلا جملہ ہی یہی ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب ہم سے پین برداشت نہیں ہو رہا, پلیز ہمارا آپریٹ کر دیں. اب وہاں پہ ساری ٹیم ڈاکٹرس کی کاؤنسل کر رہی ہوتی ہے. یقین کریں ہماری 1-to-1 انٹریکشن ہوتا ہے جس میں ہم ان کو کام ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو واک کرا رہے ہیں, کچھ آکسیجن دے رہے ہیں, کچھ تھوڑا فلوئڈ دے رہے ہیں. انہیں وہ اتنا پینک ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ لیبر پینس میں کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں ریلیکس کرنے کی, اور ہم کبھی کبھار اتنا ان کو جلدی کہ بھائی اب بس اگلے ہی 5 منٹ میں ڈیلیور ہو جائے گا, اگلے ہی 10 منٹ میں ہو جائے گا, تو اس سے پیشنٹ ذرا موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں تو نارمل ڈیلیوری کروا لیتے ہیں. لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو اس موٹیویشن میں پھر نہیں آتے, اور جنہوں نے ٹھان لی ہوتی ہے کہ نہیں جی بس اب یہ لاسٹ پین ہے, ہم نے نہیں لینی, تو آپ پلیز ہمیں لے جائیں. تو پھر ایسے میں پھر ہم چوائس کرنا پڑتا ہے. انٹرنیشنلی بھی یہ اب ریکمینڈ ہو چکا ہے, کیونکہ پھر ڈیفینیٹلی پیشنٹ بہت پینک ہوگا, بلڈ پریشر زیادہ ہوگا, بچے کی ہارٹ بیٹ. سچویشن بھی ایسی ہوتی ہے نا کہ اس کو پینک نہیں کر سکتے, اس کو اسٹریس نہیں دے سکتے, پھر ایز پر ڈیمانڈ اگر بچہ ڈیلیور ہو سکتا ہے تو پھر آپ لوگ آپریشن کر دیتے ہیں. آلرائٹ, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جوائن کریں گے. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ربیکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم یہاں پر جو سی سیکشن ہے, جو ڈیلیوری ہے بچے کی, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آج بات کر رہے ہیں سی سیکشن کی ڈیلیوری کے اوپر. اچھا, یہ جو سی سیکشن ہوتا ہے جب, اس کے بعد جو کٹ جہاں پہ لگ جاتا ہے, تو پھر بعد میں ایک ادھر انفیکشن سا بھی کچھ عورتوں کو ہو جاتا ہے, اس کی صفائی نہیں کرتی ہیں, وہ زخم سا بن جاتا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ان کو ڈر بھی لگتا ہے, پھر ڈاکٹرز کے پاس بھی وہ ٹائم پہ نہیں آتی. اب اس میں کمپلیکیشنز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا. یہ لوگ ڈرتے ہیں, آپریٹ کروا کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد جب ہم نے فالو اپ وزٹ پہ بلانا ہوتا ہے 2 ہفتے بعد یا 10 دن بعد, تو وہ پہلی دفعہ ہم پٹی اتار رہے ہوتے ہیں
یقین کریں ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ فرسٹ ٹائم ان کی بینڈیج اتارتے ہیں اور اس زخم کو دیکھتے ہیں, یا کبھی کبھار اگر انہوں نے پٹی اتاری بھی ہوتی ہے نا تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کے باقی نہا لیتے ہیں اور اس زخم کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. تو وہ اتنا گندا ڈرٹی ہو جاتا ہے, اسی سے انفیکشن پھیلتا ہے. وہی سب سے زیادہ ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ دیکھیں وہ زخم آپ پٹی اتاریں, روزانہ چینج کریں, اسپرٹ سے صاف کریں, گھر میں اسپرٹ رکھیں, اسپرٹ سویب ایک دفعہ اس کو کلین کریں اور نہائیں, روز نہائیں, کوئی منع نہیں ہے. آپ پٹی اتاریں, اتار کے صابن کے ساتھ سوپ واٹر کے ساتھ نہائیں اور اس کا زخم کا خیال رکھیں. اور پروٹین انٹیک بڑھا لیں, جیسے 2 ابلے ہوئے انڈے روزانہ کھائیں, قیمہ چمچ سے کھائیں, روٹی سے نہیں بھی کھانا. شامی کباب جس میں ذرا دال کا کانٹینٹ کم ہے اس کو کھائیں, روز آپ ڈیلی کھا سکتے ہیں. یعنی وہ چیزیں جن میں پروٹین ہے, مچھلی ہے, انڈا, یہ چیزیں زخم کو جلدی بھریں گی, ریکوری کے چانسز کوئک ہیں. تو ایک تو پروٹین انٹیک بڑھائیں, روزانہ نہائیں, زخم کی صفائی کا خیال رکھیں, اور خون کی کمی اور شوگر 2 چیزوں کا خیال کریں. زخم اکثر لوگوں کا پھٹ جاتا ہے, اکثر لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے ریشہ بھی پڑ جاتا ہے. ریشہ پڑ جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کی کمی ہے. جب انیمیا ہوگا, انیمک پیشنٹ میں خون ریکوری اچھی نہیں ہوتی, ہیلنگ پروسیس ڈیلے ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو ڈائبٹک ہیں, شوگر کے مریض ہیں, ان لوگوں میں بھی ڈیلے ہو جاتا ہے ہیلنگ کا پروسیس. تو ایک تو یہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک دم نہیں کہنا کہ سرجری کی ٹیکنیک اچھی نہیں تھی, تھوڑا سا اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہائیجین کا خیال رکھنا بہتر ہے. مگر میں یہ کہتی کہ جن لوگوں کی سرجری اس طرح سے سی سیکشن اگر گرمیوں کے ٹائم پہ ہوا ہوا ہے, ان کو لگ جاتی ہے پٹی, اب وہاں پہ وہ پسینہ بھی آتا ہوگا, پسیجتا ہوگا, اس کی وجہ سے بھی تو یہ انفیکشن ہو جاتے ہوں گے, خراب ہو جاتا ہوگا. بالکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا؟ بالکل اس کے لیے ہم ایبڈومینل بائنڈر باندھ دیتے ہیں. اکثر لوگ جو اوبیز ہوتے ہیں نا, ان کا پیٹ لٹک رہا ہوتا ہے, تو وہ گھر میں اسی طرح ہی پھر رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اس زخم کے اوپر مسلسل ایک کور ہے, تو جس کی وجہ سے موئسچر ڈیولپ ہوتا ہے, نمی کی وجہ سے وہاں اور زیادہ بیکٹیریل گروتھ ہو جاتی ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے. تو ہم فوراً سی سیکشن کے بعد نا ایبڈومینل بائنڈر پہنا دیتے ہیں تاکہ وہ پیٹ تھوڑا ٹائٹ رہے. اس سے آنتوں کی حرکت بھی ٹھیک رہتی ہے. تو اس سے وہ جو ٹانکے ہیں, اسٹچ ہے, وہ نہیں ہوتا. مطلب فوراً بعد پہناتے ہیں یا پھر کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے فوراً بعد, کیونکہ ہم اس کو ٹانکوں کے اوپر نہیں لا رہے نا, ہم اس کو پیٹ کے اوپر کے حصے میں رکھ رہے ہیں, اور اس سے بلکہ اچھا ہے, کانسٹیپیشن نہیں ہوتی, گیس ریلیز ہو جاتی ہے, انٹسٹائنس کا مسئلہ نہیں بنتا, تو بہت اچھا رہتا ہے. اور اس کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ لیٹتے ہوئے تھوڑا سا ہلکے کپڑے پہنے, کھلے پہنے, بہت ٹائٹس اس میں نہ پہنے تاکہ ہوا لگتی رہے. تو گرمیوں کا موسم, برسات کا موسم, اس میں تھوڑا سا آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ کھلے کپڑے ہوں, ہوا لگتی رہے. نمک والے پانی سے, نیم گرم پانی سے نہا لیں, اچھا. سب سے اچھا ہے. یہ ساری باتیں آپ کی نا, مجھے ہماری ایکٹریس ہے نادیہ حسین جو ڈینٹسٹ بھی ہیں اور شوبز کی پرسنالٹی بھی, بڑی اچھی بہن ہے میری, تو انہوں نے جب میری ڈلیوری ہونے والی تھی نا, ویسے میری نارمل ڈلیوری ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ہے, تو مگر انہوں نے مجھے سارا چیزیں جو تھی نا سمجھا دی تھی, کیونکہ ان کا سی سیکشن ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے بٹھا کے سمجھا دیا تھا کہ فضا ایسے ایسے ہوتا ہے, اگر ہو جائے تو پھر یہ سب کچھ کرنا ہے, پیٹ پہ اور ادھر ایسے باندھ لینا ہے, بیلٹ باندھ لینا ہے. اور پھر میں ان سے ساری چیزیں پوچھی تھی جو آج آپ بتا رہی ہیں, اور یہی صفائی والی بات, اس کو کس طریقے سے انفیکشن نہیں ہونے دینا ہے, نہانا کیسے ہے, ڈرنا نہیں ہے, زخم کو چھو لینا ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں مجھے, بات یہ ہے کہ چلو وہ تو ڈینٹسٹ ہیں, انہوں نے تو میڈیکل پڑھا ہے, مگر جو باتیں آپ کر رہی ہیں یہاں پر آج, یہ عام عورت کو پتہ ہونی چاہیے, ہے نا, بالکل پتہ ہونی یہ عام عورت کو سمجھ میں آنی چاہیے تاکہ وہ اپنا خود کا خیال رکھ سکے. اس کے کیونکہ ایک بچہ تو نہیں ہے کہ بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, اپنی فیملی تو ان لوگوں نے کمپلیٹ کرنی ہے, تو دے شوڈ نو ایوری تھنگ, ویری امپورٹنٹ. اچھا, اب ہم آئیں گے اس بات کے اوپر جو مجھے لگتا ہے ویری امپورٹنٹ. کچھ تو ہم اپنی خواہش پہ بھی کروا رہے ہیں سی سیکشن, مگر کچھ نہیں کروانا چاہتے, مگر پھر بھی ان کا زبردستی سی سیکشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ بہت پیسہ بناتے ہیں سی سیکشن زبردستی کر دینے میں, اور خاص طور پہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا الٹا ہے تو وہ کرنا پڑے گا, بچے کے گلے میں ٹیوب پھنس گئی ہے تو آپریشن کرنا پڑے گا, بچے کی آکسیجن صحیح نہیں ہو رہی تو آپریشن کرنا پڑے گا, پری میچیور بیبی ہو رہا ہے, آپ کی ڈلیوری کرنی پڑے گی, تو اب آپ کی ڈیٹ سے پہلے اب آپ کو جو ہے نا سی سیکشن ہوگا. ایسے بہت سے ایشوز سننے کو ملتے ہیں, ان میں پلیز کیا سچائی ہے, سارا کچھ کھل کے بتائیں. سی سیکشن کی سب سے بڑی وجہ جینون کاز ہے جس میں ہم نارمل ڈلیوری کا ٹرائل دے ہی نہیں سکتے, اور وہ ہے 2 بڑے آپریشن اور ان سے زیادہ. یعنی وہ تمام خواتین جن کے 2 سی سیکشن ہو چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ, 3, 4, 5, ان میں ہم